بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمر بن جموح کا شمار دور جاہلیت میں یثرب کے زعماء میں ہوتا تھا۔ وہ قبیلہ بنو سلمہ کے ہر دل عزیز سردار، مدینے کے مشہور صاحب جود و سخا اور صحاب ثروت میں سے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں اشراف کی یہ امتیازی شان سمجھی جاتی تھی کہ ان میں سے ہر ایک اپنے لیے خاص طور سے الگ الگ بت اپنے گھر میں رکھتا تھا کہ ہر صبح و شام اس سے برکت حاصل کرے، موسم حج میں اس کی خوشنودی حاصل کرے اور اظہار عقیدت کے طور پر اس کے لیے جانور ذبح کرے، اور مصیبت اور پریشانی کی کٹھن گھڑیوں میں اس سے امان و پناہ کی درخواست کرے۔ اس وقت کے رواج کے مطابق عمر بن جموح کے پاس بھی ایک بت تھا جس کا نام منات تھا۔ اس کو انہوں نے بہت قیمتی اور نفیس لکڑی سے بنایا تھا۔ عمر بن جموح اس سے غیر معمولی عقیدت رکھتے، اس کے رکھ رکھاؤ کا بڑا اہتمام کرتے، اس کی دیکھ ریکھ کے لیے برابر فکر مند رہتے اور ہمیشہ اس کو نفیس ترین خوشبو سے معطر کیے رکھتے تھے۔ آفتاب اسلام کی شعائیں جس وقت مبشر اول جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے یثرب کے ایک ایک گھر پر سوفگن ہو رہی تھیں، عمر بن جموح کی عمر 60 سے متجاوز ہو چکی تھی، اور اس وقت ان کے تینوں بیٹے معاذ، معوذ اور خلاد رضی اللہ عنہم اور ان کے ایک ہم جولی معاذ رضی اللہ عنہ بن جبل ان کے ہاتھ پہ مشرف اسلام ہو چکے تھے۔ اس کے علاوہ ان تینوں بیٹوں کے ساتھ ان کی ماں ہند بھی دارہ اسلام میں داخل ہو چکی تھیں، لیکن عمر بن جموح اس سے بالکل بے خبر تھے۔ عمر بن جموح کی بیوی نے دیکھا کہ اہل یثرب کی بڑی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور ان کے شوہر اور چند لوگوں کے سوا قبائل کے سربراہ سرداروں میں سے کوئی بھی اب شرک پر باقی نہیں رہ گیا۔ ہند اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت کرتی اور ان کا غیر معمولی احترام کرتی تھیں، اور ان کے متعلق اس بات سے ڈرتی تھیں کہ اگر انہوں نے کفر کو نہیں چھوڑا اور اسی حال میں ان کی موت آ گئی تو وہ جہنم کے مستحق قرار پائیں گے۔ ادھر عمر بن جموح اپنے لڑکوں کے متعلق یہ خطرہ محسوس کر رہے تھے کہ کہیں یہ لوگ آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر اس داعی اسلام مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی پیروی نہ اختیار کر لیں، جس نے قلیل مدت میں بہت سے لوگوں کو ان کے دین سے پھیر کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں داخل کر لیا ہے۔ اس خطرے کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، ہند، دیکھو، اس بات کا خیال رکھنا کہ جب تک ہم کسی فیصلے پر نہ پہنچ جائیں تمہارے لڑکے اس شخص سے ملنے نہ پائیں۔ میں اس بات کا خیال رکھوں گی، ہند نے کہا، لیکن کیا آپ پسند کریں گے کہ اپنے بیٹے معاذ سے وہ باتیں سن لیں جو اس شخص سے سن کر بیان کر رہا ہے؟ تمہارا بھلا ہو، کیا وہ میری لا علمی میں اپنے دین سے پھر گیا ہے؟ عمر بن جموح نے پوچھا۔ نیک بیوی کو ان کے اوپر ترس آیا اور انہوں نے جواب دیا، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اس دائی کی مجلس میں شامل ہوا تھا اور وہاں اس نے اس کی کچھ باتیں سن لی ہیں۔ عمر نے کہا، اس کو میرے پاس بلاؤ، اور جب معاذ ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یہ شخص جو کچھ کہتا ہے اس میں سے کچھ باتیں مجھے سناؤ۔ یہ سن کر بیٹے نے باپ کو کلام الہی کے یہ دل نشین بول پڑھ کر سنائے۔ شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالم کا رب ہے، جو رحمان و رحیم اور روز جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ، صراط مستقیم کی طرف ہماری رہنمائی فرما، ان لوگوں کے راستے کی طرف جن پر تو نے انعام فرمایا، جو نہ تیرے غضب کے مستحق ہیں نہ گم کردہ راہ۔ عمر بڑے غور و انہماک کے ساتھ اپنے بیٹے کی زبان سے ادا ہونے والے ان دل نشین بولوں کو سنتے رہے۔ پھر انہوں نے سر اٹھایا اور بیٹے سے مخاطب ہوئے، کتنا خوبصورت اور حسین ہے یہ کلام، کیا اس کا سارا کلام ایسا ہی ہے؟ اس کا کلام اس سے بھی خوبصورت ہے۔ معاذ نے کہا، ابا جان، کیا آپ اس کی بیعت کرنا پسند کریں گے؟ آپ کا پورا قبیلہ اس کی بیعت کر چکا ہے۔ یہ سن کر بڑے میاں تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہے، پھر بولے،
منات سے مشورہ کیے بغیر میں ایسا نہیں کر سکتا، دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے کیا رائے دیتا ہے۔ ابا جان، منات اس سلسلے میں آپ کو کیا مشورہ دے سکتا ہے؟ وہ تو لکڑی کا ایک بے جان ٹکڑا ہے، سننے، سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت سے محروم۔ نوجوان معاذ نے حقیقت کی نشاندہی کی۔ میں کہہ چکا ہوں کہ اس سے رائے لیے بغیر میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، بڑے میاں نے غصے سے تیز ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد عمر بن جموح وہاں سے اٹھ کر منات کے پاس پہنچے۔ اہل جاہلیت کا معمول تھا کہ جب وہ کسی بت سے بات کرنا چاہتے تھے تو اس کے پیچھے کسی بوڑھی عورت کو کھڑا کر دیتے اور وہ ان کے زوم و باطل کے مطابق جو بات اس بڑھیا کے دل میں ڈالتا وہی کہتی تھی، اور اس کے سامنے اپنا سیدھے اور تندرست پاؤں کے بل پر کھڑے ہو گئے۔ ان کا ایک پاؤں لنگڑا تھا۔ پہلے تو انہوں نے بت کی بہترین حمد و ثنا کی، پھر بولے، منات، تجھے یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ دائی جو مکے سے ہمارے یہاں پہنچا ہے وہ تیرے علاوہ کسی اور کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ وہ صرف اس لیے یہاں آیا ہے کہ ہم کو تیری عبادت سے روک دے، اور میں اس کی اچھی باتیں سن چکنے کے باوجود ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جب تک تم سے مشورہ نہ کر لوں تو تم مجھے اس سلسلے میں مناسب مشورہ دو۔ لیکن جب منات نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تو عمر نے کہا کہ شاید تم ناراض ہو گئے ہو، اور میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو تمہارے لیے باعث اذیت ہو۔ خیر، کوئی بات نہیں، میں تم کو چند روز کی مہلت دیتا ہوں تاکہ تمہارا غصہ ختم ہو جائے اور پھر تم سے دوبارہ مشورہ کروں۔ عمر بن جموح کے لڑکے منات کے ساتھ اپنے باپ کے غیر معمولی تعلق کو اچھی طرح جانتے تھے۔ ان کو یہ بات بھی خوب معلوم تھی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ان کے لیے ایک لازم جزو بن چکا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ان کو اس بات کا اندازہ بھی ہو گیا تھا کہ ان کے دل میں اس کی عقیدت و نیاز مندی کی بنیاد متزلزل ہو رہی ہے۔ اب یہ ان کا کام ہے کہ اس کی عقیدت کو ان کے دل سے پوری طرح سے نکال دیں۔ ان کو ایمان کی طرف لانے کی یہی ایک شکل تھی۔ عمر بن جموح کے لڑکے رات کی تاریکی میں اپنے دوست معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے ساتھ منات کے پاس پہنچے اور اس کو اس کی جگہ سے اٹھا کر بنو سلمہ کے اس گڑھے پر لے گئے جس میں وہ کوڑا کرکٹ اور گندگی ڈالتے تھے۔ لڑکے اس کو گڑھے میں پھینک کر گھر لوٹ آئے اور اس کارروائی کی کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ صبح کو جب عمر اپنے بت کے پاس اظہار عقیدت کے لیے پہنچے تو اسے اپنی جگہ سے غائب پایا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے گھر والوں سے کہا، تم لوگوں کا برا ہو، آج رات میرے معبود کے ساتھ کس نے زیادتی کی ہے؟ لیکن کسی نے ان کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ گھر کے اندر اور باہر اس کو تلاش کرتے رہے۔ وہ شدت غضب میں چیخ چیخ کر گھر والوں کو دھمکی دیتے رہے اور آخر کافی تلاش کرنے کے بعد وہ ان کو گڑھے میں منہ کے بل اوندا پڑا ہوا مل گیا۔ انہوں نے اسے وہاں سے نکالا، اسے دھو کر صاف کیا اور خوشبو لگا کر دوبارہ اس کی جگہ پر رکھتے ہوئے بولے، اللہ کی قسم، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ تمہارے ساتھ کس نے یہ حرکت کی ہے تو میں اسے سخت سزا دوں گا۔ دوسری رات بھی لڑکوں نے منات کے ساتھ وہی حرکت کی جو پچھلی رات کر چکے تھے۔ صبح کو جب بڑے میاں نے اسے تلاش کیا تو اسی گڑھے میں گندگی میں ملوث پایا۔ آج بھی انہوں نے اس کو وہاں سے باہر نکال کر دھویا اور خوشبو لگا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ لڑکے ہر رات اس کے ساتھ یہی سلوک کرتے رہے، یہاں تک کہ جب عمر بن جموح ان کی اس حرکت سے بالکل تنگ آ گئے تو رات سونے سے پہلے اس کے پاس گئے اور اپنی تلوار اس کی گردن میں لٹکاتے ہوئے بولے، اے منات، اللہ کی قسم، مجھے نہیں معلوم کہ تیرے ساتھ یہ حرکت کون کرتا ہے۔ اگر تیرے اندر ذرا بھی خیر ہو تو اپنا دفاع کر، یہ تلوار تیرے پاس ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی خوابگاہ میں چلے گئے، اور جب لڑکوں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ بڑے میاں گہری نیند میں پہنچ کر گرد و پیش سے بے خبر ہو چکے ہیں تو وہ جھٹ پٹ بت کے پاس پہنچے۔ انہوں نے اس کی گردن میں پڑی ہوئی تلوار نکال لی اور اس کو گھر کے باہر لے گئے۔ اب کی بار انہوں نے ایک مردہ کتے کو اس کے ساتھ باندھ دیا اور دونوں کو بنو سلمہ کے اسی گڑھے میں پھینک دیا جس میں گندگی اور غلاظت بھری ہوئی تھی۔
صبح کو جب بڑے میاں سو کر اٹھے اور بت کو اپنی جگہ موجود نہیں پایا تو اس کی تلاش میں نکلے اور حسب معمول اس کو اسی گڑھے میں اس حال میں منہ کے بل پڑا ہوا پایا کہ اس کے ساتھ ایک مردہ کتا بندھا ہوا تھا اور تلوار اس سے چھین لی گئی تھی۔ اب کی بار انہوں نے اس کو گڑھے سے نہیں نکالا بلکہ جہاں لڑکوں نے اسے پھینکا تھا وہیں چھوڑ دیا اور بولے، اللہ کی قسم اگر تو واقعی معبود ہوتا تو کتے کے ساتھ بندھا ہوا گڑھے میں نہ پڑا ہوتا۔ پھر اس کے بعد انہیں اللہ کے دین میں داخل ہوتے دیر نہ لگی۔ جب جناب عمر بن جموح رضی اللہ عنہ نے حلاوت ایمان کا مزہ چکھ لیا تو اپنی عمر کے اس ایک ایک لمحے پر پریشانی اور ندامت کا اظہار کرنے لگے جو شرک کی حالت میں گزرا تھا۔ ایمان لانے کے بعد وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ نئے دین کی طرف متوجہ ہو گئے اور اپنے نفس، اپنے مال اور اپنی اولاد کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے لیے وقف کر دیا۔ جناب عمر بن جموح رضی اللہ عنہ کے مشرف اسلام ہونے کے کچھ عرصے کے بعد احد کا معرکہ پیش آیا۔ انہوں نے اپنے تینوں بیٹوں کو دشمنان الہی سے مقابلہ کی تیاریاں کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ انہیں صبح و شام بپھرے ہوئے شیروں کی طرح آتے جاتے دیکھتے۔ ان کے چہرے دولت شہادت اور رضائے الہی کے حصول کے شوق میں جگمگا رہے تھے۔ اس صورتحال نے ان کے اندر بھی جوش بھر دیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر قیادت اپنے بیٹوں کے ساتھ جہاد میں شریک ہونے کا تہیہ کر لیا، لیکن ان کے لڑکے ان کو اس ارادے سے باز رکھنے پر متفق ہو گئے، کیونکہ وہ ایک سن رسیدہ بوڑھے تھے، اس کے علاوہ وہ ایک پاؤں سے لنگڑے تھے، اور ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں شرک جہاد سے معذور قرار دیا تھا۔ ان کے بیٹوں نے ان سے کہا کہ ابا جان، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معذور قرار کر دیا ہے۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ ان کی اس بات سے سخت ناراض ہوئے اور ان کی شکایت کرنے کے لیے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے یہ بیٹے مجھے اس خیر سے باز رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں لنگڑا ہوں اور معذور ہونے کی وجہ سے جہاد میں شریک ہونا میرے لیے ضروری نہیں۔ اللہ کی قسم مجھے امید ہے کہ میں اپنی اس ٹانگ سے جنت میں داخل ہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا یہ ذوق و شوق دیکھا تو ان کے لڑکوں سے فرمایا کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان کو شہادت عطا فرمائے۔ چنانچہ لڑکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق خاموش ہو گئے۔ جب مجاہدین کی روانگی کا وقت آیا تو جناب عمر بن جموح رضی اللہ عنہ اپنی اہلیہ سے ملے اور ان سے اس طرح رخصت ہوئے جیسے انہیں واپس نہیں آنا۔ اس کے بعد انہوں نے قبلہ رو ہو کر اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے اور دعا کی، اے اللہ مجھے شہادت کی دولت نصیب فرما، اے اللہ مجھے ناکام اور نامراد اور شہادت سے محروم کر کے واپس نہ کر۔ پھر وہ اس شان سے میدان جہاد کی طرف روانہ ہوئے کہ ان کے تینوں لڑکے اور ان کے قبیلہ بنو سلمہ کی ایک کثیر تعداد نے انہیں اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا، اور جب مارکہ کارزار گرم ہوا اور مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر منتشر ہو گئے تو یہ عجیب منظر دیکھنے میں آیا کہ جناب عمر بن جموح رضی اللہ عنہ اپنی تندرست ٹانگ سے کودتے ہوئے مسلمانوں کی اس اگلی جماعت میں شامل ہو گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے آگے بڑھی تھی۔ اس وقت تمنائے شہادت لفظوں کی شکل میں ان کے لبوں پر مچل رہی تھی، میں جنت کا مشتاق ہوں، میں جنت کا مشتاق ہوں۔ اس وقت ان کے ایک صاحبزادے جناب خلاد رضی اللہ عنہ پیچھے سے ان کی حفاظت کر رہے تھے۔ وہ دونوں باپ بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے مشرکین سے برابر لڑتے رہے، یہاں تک کہ دونوں میدان جنگ میں شہید ہو کر گر پڑے، اور دونوں کی شہادت کے درمیان چند لمحات سے زیادہ کا وقفہ حائل نہ تھا۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہدائے احد کی تجہیز و تکفین کے لیے کھڑے ہوئے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ انہیں ان کے خون اور زخموں سمیت ہی دفن کر دو۔
میں ان کا گواہ ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان اللہ کی راہ میں زخمی ہوگا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ زخموں سے اس کا خون جاری ہوگا، اس خون کا رنگ زعفرانی اور اس کی خوشبو مشک کی خوشبو کی طرح ہوگی۔ پھر فرمایا عمر بن جموح رضی اللہ عنہ کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ دفن کرنا۔ یہ دونوں اس دنیا میں ایک دوسرے کے نہایت گہرے اور مخلص دوست تھے۔ اللہ تعالیٰ جناب عمر بن جموح رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ شہدائے احد سے راضی ہو اور ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو جناب عمر بن جموح رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو اس چینل پر پیش کی جانے والی ویڈیوز پسند آ رہی ہوں تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آگے آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔